الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ سورۃ الکہف کی کیا فضیلت ہے، یہ سورت دجال سے کیسے بچائے گی، اس سورت کا نام کہف کیوں رکھا گیا، وہ کون سے سوالات ہیں جن کے جوابات میں یہ سورت نازل ہوئی، اور جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کا صحیح ٹائم کیا ہے، جمعہ کی نماز سے پہلے یا بعد، یہ سورت کب پڑھنی چاہیے۔ انہی تمام سوالات کے جواب آج آپ کو اس ویڈیو سے ملیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا تو مکہ کے کافروں نے آپ کی بہت زیادہ مخالفت کی۔ کسی نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہا اور کسی نے معاذ اللہ جھوٹا کہا۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو مکہ کے دو کافر عتبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث، یہ دونوں مل کر یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہنے لگے کہ ہماری مدد کرو کہ ہم کس طریقے سے محمد کو جھوٹا قرار دے دیں۔ یہودیوں کے علماء نے مل کر سوچا کہ ہم 4 سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھیں گے۔ یہ سوال اصل میں آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اس چیلنج سے پتہ چلے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب دے دیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ ہزاروں سال پرانے یہ قصے تھے جن کے بارے میں یہ جاننا چاہتے تھے، اور سوائے ایک نبی کے اور کوئی یہ نہیں جان سکتا تھا۔ یہود کے علماء مل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، ساتھ ہی مکہ کے کافر بھی تھے۔ کہنے لگے اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، یعنی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں بتائیں۔ دوسرا سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس کے حالات و واقعات بتائیں۔ تیسرا سوال پوچھا کہ وہ کون لوگ تھے جو 309 سال تک غار میں سوئے رہے۔ چوتھا سوال پوچھا کہ ہمیں روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کیا ہوتی ہے۔ انہی 4 سوالات کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل فرمائی تھی۔ ان 4 سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو سلسلہ وار اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ سورۃ الکہف کا نام کہف کیوں رکھا گیا؟ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے 26 تک اصحاب الکہف کا ذکر ہے۔ کہف کا مطلب ہے غار، اصحاب الکہف کا مطلب ہے غار والے، تو اس میں اصحاب الکہف کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام کہف رکھا گیا۔ اس سورت کی بہت عظمت اور شان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت نہ بتاؤں کہ جس کی عظمت میں زمین و آسمان کو بھر دیا ہے؟ جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا یہ سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف کو جمعے کے دن پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے، لیکن بہت لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا صحیح ٹائم کیا ہے۔ سورۃ الکہف کو نماز جمعہ سے پہلے پڑھا جائے یا بعد میں پڑھا جائے، کوئی بھی دن اسلامی تاریخ کے مطابق مغرب کے ٹائم سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب دن جمعرات کا ہوگا اور رات آئے گی تو مغرب ٹائم سے جمعے کی رات ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک یہ 24 گھنٹے جمعے کے ہی گنے جاتے ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران سورۃ الکہف جب بھی پڑھی جائے اس کی عظمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے غسل کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ بہتر تو یہی ہے کہ جمعے کے دن کو غسل کیا جائے، نماز جمعہ سے پہلے غسل کر کے نماز جمعہ ادا کی جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں غسل کیا جا سکتا، جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کے مغرب تک اگر غسل کیا جائے تو جمعے کے غسل کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا حکم کیا ہے، تو درود کی برکتیں بھی ایک مغرب سے دوسری مغرب تک حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ جمعہ والے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے
تو ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور پیدا کر دیا جاتا ہے، اور علماء کہتے ہیں یہ نور اس کے چہرے پر بھی نظر آئے گا، اس کے دل میں بھی اترے گا، اس کی قبر کو بھی روشن کرے گا، اور قیامت کے دن بھی اس کے کام آئے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن جو بندہ سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو پورے ہفتے کے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں، اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ اس ہفتے کے دوران فوت ہو جائے گا تو وہ شہیدوں میں لکھا جائے گا۔ ایک صحابی تھے جو جمعہ کی رات کو سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے ارد گرد دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ بادل کا ایک بہت بڑا گھوڑا بنا ہوا ہے۔ صحابی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، وہ بادل کا گھوڑا جو تم نے دیکھا اصل میں وہ ایک فرشتہ تھا جس کا نام سکینہ تھا۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، سکینہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو مومنین کے پاس آتی ہے ان کی عبادتیں دیکھنے کے لیے، ان کا قرآن سننے کے لیے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے، اور جب یہ جماعت مومنین کے پاس آتی ہے تو اللہ کے حکم سے ان کے لیے سکون اور اطمینان لے کر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات جو شخص زبانی یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ اور دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے سے پناہ مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات رات کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا رات کو اس کو جگائے گا، یعنی اپنی رحمتوں کے لیے جگائے گا۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن جو شخص سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو جس جگہ پر بیٹھ کے وہ پڑھتا ہے اس جگہ سے لے کر خانہ کعبہ تک جتنی بھی زمین بنتی ہے ساری زمین نور سے بھر دی جاتی ہے، اور وہ شخص جس جگہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے پاؤں کی جگہ سے نور نکلتا ہے اور آسمان تک وہ نور بھر جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم لوگوں کو سورۃ الکہف دی گئی ہے تو رات میں کہف کو حائلہ کہا گیا۔ حائلہ کا مطلب ہے حائل ہونے والی، درمیان میں آنے والی، اور یہ آگ اور انسان کے درمیان آ جائے گی، یعنی کہ جو شخص سورۃ الکہف کو پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کل اگر انسان کی طرف اس کے اعمال کی وجہ سے آگ آئے گی، سورۃ الکہف اس انسان اور آگ کے درمیان حائل ہو جائے گی، اور اللہ کے حکم سے اس کے کرم سے انسان کو آگ سے بچا لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں رات کو سورۃ الکہف پڑھی جائے شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور جو شخص اس کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو عظیم قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، جس کے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف میں اللہ نے شفائیں رکھی ہیں اور رحمتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔